السلام عليك يا أبا عبد الله. أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله دائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج بھی مجلس کے ابتدا ہم اپنے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بآواز بلند نعرے تمام در تعریفیں اور تمام در حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے اس پوری کائنات کو سجایا، خلق کیا، ہم سب کو خلق کیا اور ہم سب کو پالا. بے شک کوئی پالنے والا. ہم اس پر شہزاد میں آگے رب الجلال کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا تیرا جتنا بھی شکر ادا کرتے رہیں مگر اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جو تو نے ہمیں حق پر پیدا کر دیا. اور اسی محبت کا صدقہ ہے کہ آج میں اور آپ شہدائے کربلا کی تعزیت کی اس مجلس میں امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنا ہے. کل ہم سب نے اعمال عاشور کیے. جب اعمال عاشور کیے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ عاشور کے دن زیادہ سے زیادہ اور زندگی میں اکثر جب بھی تمہارے ذہن میں شہدائے کربلا آئے ہمیشہ ایک جملہ کہا کرو: فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور مولا ہم بھی وہ عظیم کامیابی حاصل کر پاتے. یہ جملہ کیوں لکھا گیا؟ شیخ صدوق اپنی کتاب میں کہتے ہیں، امام زامن السامن امام علی رضا علیہ السلام، امام رضا اپنے ساتھیوں سے مخاطب تھے اور امام رضا کہتے ہیں اگر تم اس ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہو جو امام حسین اور ان کے اصحاب کو پروردگار عالم نے عطا کیا، تو جب بھی ان کا ذکر ہو زبان پہ جملے لایا کرو: فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. کاش ہم ہوتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ یہ عظیم کامیابی حاصل کرتے. اگر تم یہ کہو گے تو پروردگار عالم ان کے ثواب میں تمہیں بھی شریک کرے گا. اچھا، سننے والوں کے ذہن میں بچے بھی سنتے ہیں، ذہن میں خیال پیدا ہوگا
کہ انہوں نے تو اتنی قربانیاں دی، جان قربان کر دی، پیاسے رہے، اپنے اہل و عیال سے جدا ہو گئے، اتنی تکلیفیں اٹھائی، ہم فقط ایک جملہ کہیں اور ان کے ثواب میں شامل ہو جائیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا ایسے ممکن ہے۔ کتاب قلب سلیم میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت کتاب نفس المحموم میں بھی موجود ہے۔ وہ روایت ہے کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری پہلے زائر بنے کربلا کے اور زیارت اربعین پر پہنچے، امام کی قبر سے لپٹ کے گریا کرتے تھے، اور جب گریا کر چکتے تو ان کی زبان، اچھا ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا عطیہ کوفی، تو غلام بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا آقا کیا کر رہا ہے۔ ایک بار کی جابر کے لبوں پر ایک جملہ آیا، جو پروردگار عالم نے تمہیں منزل دی ہے ہم بھی اس میں تمہارے شریک ہیں۔ اب جابر نے یہ سن کر آپ کیسے شریک ہیں؟ آپ نے تو وہ صحبتیں نہیں سہی نا جو شہدائے کربلا میں سہی، تہے قید کر دیا، پیاسا، بچوں کو نہیں چھوڑا، عورتوں کو قیدی بنا کے لے گئے، سر پہ ردا نہ رہے، وہ اتنے بڑے مسائل ہیں۔ واقعا کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے، علی کی بیٹی، عباس کی بہن بغیر چادر کے کوفہ و شام گئی، تو یہ کوئی مسئلہ میں تو اگر اسی پر ہو تو زندگی میں مسائل ختم نہیں ہو سکتے۔ تو وہ عطیہ کوفی کہتا ہے انہوں نے تو اتنے مظالم سہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ثواب میں شریک ہوں گے؟ کہا کیا تم نے رسول خدا کی وہ حدیث نہیں سنی جو میں نے رسول سے سنی؟ کہا کون سی حدیث؟ رسول اسلام کہتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا، اور ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں تو ہم انہی کے ساتھ انہی کی منزل پہ محشور ہوں گے، اور جو عمل آل محمد نے یا حسین ابن علی کے اصحاب نے ادا کیا ہم اس کے عمل سے راضی ہیں، اور اگر ہم بھی ہوتے تو یہی کچھ کر رہے ہوتے مولا کے ساتھ۔ تو اس لیے رسول کی حدیث گواہ ہے کہ جو بھی جس سے محبت کرے گا وہ یقیناً اس کے ساتھ ہوگا۔ اور روایتوں میں کتابوں میں ایک روایت میں پڑھی تھی، ایک زائر تھا پیدل چلتا ہوا، پیروں میں چھالے پڑ گئے اور پہنچا ہے وہ عرض کربلا میں، مولا کربلا کے در کھول دیں کہ زائرین کربلا جا کے پھر مولا کے زائر ہونے کا شرف حاصل کر سکیں۔ جب وہ امام حسین کے ذریعے پہ پہنچا تو کہا مولا فقط آپ کے لیے، جو میرے پیروں میں چھالے پڑے، مولا جو میں پیدل چلا ہوں فقط آپ کے لیے، مولا آج میں نے آپ کو پیدل چلتے ہوئے منزل پہ آ کے ڈھونڈ لیا، روز قیامت مجھے ڈھونڈ دیکھے گا۔ یعنی جو ہم جس سے محبت کریں، محبت کا ثبوت ہے نا، یقیناً وہ لوگ جو پیدل چلتے ہیں، مشی کرتے ہیں، وہ یقیناً امام حسین کے ساتھ محشور ہوں گے۔ باعث بلند صلوات اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سب جب امام حسین کا پرسہ دیتے ہیں جناب زہرا کو، تو علماء یہ کہتے ہیں دل میں وہ انتقام بھی طلب بھی ہو، دل جس بات کر کے چلے امام زمانہ کب ضرور کریں گے کہ کربلا کے شہیدوں کے قاتلوں سے انتقام لے سکیں۔ ہم جو جملہ کہتے ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں نا، اعظم اللہ وجورنا وجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، خدا ہمارے اجر کو عظیم کر دے حسین ابن علی کے غم میں، اور ہم ان کے بیٹے امام مہدی کے ساتھ مل کر ان کے خون کا انتقام لے۔ فقط یہ جملہ پڑھنا نہیں، بچوں کو سمجھانا ہے، دل میں یہ جذبہ بھی ہو کہ مولا امام کا ظہور ہو اور ہم موجود ہوں تو مولا انتقام لینے والوں میں ہم بھی ہوں، کیونکہ اعمال نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جیسے انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی عمل ہوگا، اور واقعاً ایسا ہے۔ کتاب قلب سلیم سے روایت پیش کر رہی ہوں، محی الدین اربلی روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ میرے والد کے ساتھ میں سفر میں تھا، اور میرے والد کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، عرب تھا، امامہ بھی سر پہ پہنا ہوا تھا۔ ایک بار بھی اس کو اونگ آئی، نیند آنے لگی، تو اس شخص نے اپنا سر جو ڈھلکا تو سر سے امامہ گر گیا۔ جب سر سے امامہ گر گیا تو میں نے دیکھا اس کے سر پہ زخم کا ایک نشان ہے، ابھرا ہوا، ٹھیک ہو گیا ہے زخم، مگر زخم کا نشان بہت بڑا سا ہے۔ تو پوچھا میرے والد نے یہ کیا ہوا؟ باپ سن کے حیران ہوئے، یہ زخم کیسا ہے؟ کہا یہ جنگ صفین کا زخم ہے۔ کہا کیا ہوا ہے تم کو؟ جنگ صفین کب ہوئی تھی؟ سینکڑوں سال پہلے، اور تم آج ہو، یہ کیسے کہتے ہو جنگ صفین کا زخم ہے؟ کہا سنو، میں ایک مرتبہ مصر کی طرف سفر کر رہا تھا، اور میرے ساتھ ایک غزہ کا رہنے والا
بھی میرے ساتھ شامل سفر تھا. ایک بار کی گفتگو ہوتے ہوتے جنگ صفین پہ آ گئی تو میرے منہ سے جملہ نکلا اگر میں اس وقت ہوتا تو مولا علی کے ساتھ ہو کے حاکم شام کا سر قلم کر دیتا. مطلب وہ جو انتقام کا جذبہ ہے وہ ایک مومن کے اندر ایسا ہونا چاہیے. جب اسے جملہ کہا تو ساتھ سفر کر سکا اگر میں اس وقت ہوتا تو معاویہ کی فوج میں ہوتا اور علی کا سر قلم کر دیتا. اب ان دونوں کے درمیان یہ بحث چل رہی ہے اور یہ آج تک ہے, یہ رہے گی قیامت تک. یہ بغض اور یہ محبت, یہ دو ہی چیزیں دین کا نام ہے. ہم کافی کہتے ہیں محبت کے سوا بھی دین کا کوئی دوسرا نام ہے, تو یہ محبت اور یہ بغض چل رہا ہے. جب ایک دونوں میں بحث ہونے لگی تو ایک مرتبہ کہا میں علی کا چاہنے والا, تم حاکم شام کے ماننے والے, اور ایسا کیوں نہ کہے کہ ہماری جنگ کر لیں, ابھی پتہ چل جائے گا جس کو پتا ہوتی ہے. جو علی کا چاہنے والا تھا وہ کہتا ہے میں نے تلوار سے اس سے مقابلہ شروع کیا. ایک مرتبہ ایسا لگا اس کی تلوار کا میرے سر پہ وار آیا, میں گر کے بے ہوش ہو گیا. تلوار سر پہ چلی, سر پہ گہرا زخم آیا, بے ہوش ہو گیا. کچھ دیر مجھے ہوش نہیں تھا, مجھے ایسا لگا کہ کچھ دیر بعد کوئی مجھے نیزے کی نوک سے اٹھا رہا ہے. میں نے آنکھیں کھولی, ایک گھوڑے میں سوار دیکھا, کہا اٹھو. جب وہ اٹھے تو کہا یہ بھی یہی رکنا, آگے مت جانا. پھر کہا ایک منٹ میرے پاس آؤ. آنے والے نے گھوڑے سے اتر کے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا, زخم ٹھیک ہو گیا. اسی وقت زخم ٹھیک ہو گیا. کہا کہ نہیں رکنا, آگے مت بڑھنا. چلا گیا وہ گھوڑ سوار. تھوڑی دیر کے بعد آیا, وہ جو اس سے لڑ رہا تھا اس کا کٹا ہوا سر اس کے ہاتھ میں تھا. کہا تو نے ہماری نصرت کی, ہم نے تیری مدد کی, اور جب بھی کوئی تیرے سر کے زخم کو دیکھے تو یہی کہنا یہ جنگ صفین کا زخم ہے. یہ روزے عاشور یہ جملہ ہم سے اسی لیے کہلایا جاتا ہے. فیال ہے کبھی کن تو مام فافزہ فضل نظیمہ, کاش ہم بھی ہوتے مولا کے ساتھ اور اپنی جانیں قربان کرتے. اور مولا نے جو جان قربان کی تو ان کا عمل, ان کے اصحاب کا عمل قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر بن گیا. قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 اور ارشاد رب العزت ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ وہ لوگ ہیں, وہ صاحبان ایمان ہیں جو اللہ سے شدید, اشد اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. یعنی جو اصحاب حسینی ہیں مولانا نے خود تعریف کی, جیسے اصحاب مجھے ملے نہ ایسے میرے نانا کو ملے نہ ایسے میرے بابا کو ملے. جس کی امامت تعریف کر دے کیا درجہ ہوگا ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ سے شدید محبت رکھتے تھے, اور اللہ سے محبت رکھتے تھے تو اللہ کی حجت سے بھی محبت رکھتے تھے. اور جب پتا تھا کہ اللہ کی حجت حق پر ہے تو پھر انہوں نے جان دینے کی کوئی پیچھے نہیں ہٹے, جان دینے میں کوئی کمی نہیں کی. اور ہر شخص جب شہید ہوتا تھا, تو کل آپ سن رہی ہوں گی شام غریبہ کے مسائل, جب کوئی شہید ہوتا تھا تو جو شخص زندہ ہوتا تھا اس کو بلا کر, قریب بلا کر اس سے کہتا تھا اپنے کانوں کو میرے لب کے قریب لاؤ, چاہتے تھے مولانا سنے. اور جب کان قریب لائے تو ایک بار کی جملہ کہتا ہے جب تک زندہ رہو حسین کو نہ چھوڑنا. یہی صدا آج امام زمانہ کی بھی ہمارے لیے, ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں مولا کہ ہم ان کے بن جائیں, جو کہتے ہیں ہم اس پر عمل کریں, پھر دنیا میں بھی ہمارے لیے, آخرت میں بھی ہمارے لیے نیکیاں ہیں, سعادت ہے. وہ سعادت مند تھے اور ایسی شہادت پیش کی حسین ابن علی نے کہ شہادت کے بعد بھی ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے. آج تک اس فرش ازا سے نہ جانے کتنے لوگ ہدایت پا گئے. کچھ لوگوں نے مجھ سے آ کے کہا نہیں تھے اہل تشریف, مگر وہ لوگ آ گئے اہل تشریف. کیوں؟ یہ درسگاہ حسینی یہ اب بھی ہدایت کر رہی ہے. اور حسین نے کیسے ہدایت کی کتاب معجزات آل محمد, ایک روایت بیان کر دوں. جب کربلا سے لوٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف چلا, شام کی طرف چلا, راستے میں ایسا مقام آیا کہ لشکر یزید ایک گرجا گھر کے پاس, ایک چرچ کے پاس رک گئے. رات ہو گئی. امام حسین کا سر جس نیزے پہ تھا اس نیزے کو زمین میں گاڑ دیا اور بیٹھ گئے اپنے شراب و شباب لے. جب بیٹھ گئے تو ایک بارگی وہ جو اس چرچ پہ جو راہب تھا وہ اپنی کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ یہ جو نیزے پہ سر ہے اس سے نور ساطع ہو رہا ہے اور عرش تک یہ نور جا رہا ہے. وہ نیچے اتر کے آیا اور آ کے کہتا ہے مجھے کچھ دیر کے لیے یہ سر دے دو. کیسے کیسے دے دے؟
10,000 درہم دو گے، بڑی رقم تھی اس زمانے میں، 10,000 درہم دو گے تو ہم کچھ دیر کے لیے یہ سر تو دے دیں گے۔ وہ راہب چرچ میں گیا، اس نے پیسوں کو سمیٹا، اس کے پاس 10,000 درہم نکل آیا، پھر پلٹ کے آیا، کہا یہ لو 10,000 درہم، یہ سر مجھے دے دو کچھ دیر کے لیے۔ سر لے کے آ گیا، جب اپنے چرچ میں آیا تو ایک بار ہی رب ذوالجلال سے کہا بارلہا، تو عیسائی تھا، کہا بارلہا تجھے حضرت عیسیٰ کا واسطہ اس سر کو یہ کلام کی توفیق دے دے کہ یہ مجھ سے کلام کرے۔ ادھر اتنا کہنا تھا، اس نے سچے دل سے دعا مانگی تھی اور حضرت عیسیٰ کا واسطہ دیا تھا۔ جیسی دعا کی اس سر حسین سے آواز آئی، کیا چاہتے ہو راہب؟ راہب کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہا میں قتیل ہوں کربلا میں، اور میرا نانا رسول اللہ ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا ہے، مجھے پیاسا 3 دن کا عرض کربلا میں شہید کر دیا، اور میرے عیال کو قیدی بنا کے دربار میں لے جا رہے۔ جب اتنا کہا تو راہب روایت کتاب میں لکھی، راہب نے امام کے سر کے بوسے لینے شروع کیے اور اپنا چہرہ امام کے چہرے پہ رکھا، کہ مولا اس وقت تک یہ سر میں نہیں اٹھاؤں گا آپ کے سر سے جب تک آپ زبان سے نہ کہہ دیں آپ میری شفاعت کروائیں گے۔ سر حسین سے آواز آئی، میں تیری شفاعت کرواؤں گا مگر پہلے میرے نانا کا دین تو قبول کر لے۔ جیسے یہ کہا راہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا۔ اور مولانا حسین کہتے ہیں میرا وعدہ ہے میں تیری شفاعت کرواؤں گا۔ سکی کرن نمودار میں اس نے وہ سر لے جا کے لشکر یزید کو دے دیا۔ اب جب وہ وہاں سے آگے بڑھے لشکر یزید والے، تھوڑی دور بڑھے آگے، جو درہم اس نے دیے تھے جب ان درہموں کو کھولا تو وہ مٹی کا ڈھیر بن کے خاک بن گئے۔ تلوار دینے کا آواز تو پتہ ہی چلا کہ امام حسین کا سر نیزے پہ بھی تھا تو ہدایت کر رہا تھا۔ ایک راہب کو مولا نے مسلمان بنا دیا، اور آج تک ہم اور آپ گن نہیں سکتے کتنے لوگ ہیں جو اس عزاداری کے سبب، اس فرش عزا کے سبب، ممبر پہ بیٹھ کے بہت ذمہ داری سے بات کر رہی ہوں، اسی عزا خانے میں کتنی خواتین نے آ کے کہا ہم عیسائی تھے، ہمیں آپ کی مجلس سنی، ہم اس عزا خانے میں آتے تھے، ہم اسلام میں آئے، مسلمان ہو۔ تو حسین ابن علی کا معجزہ ہے یہ تا قیامت یہ فرش عزا ہدایت کرتا رہے گا۔ اب ہم اور آپ مولا سے پوچھیں مولا ہم کیا کریں؟ محبت آپ سے بہت کرتے ہیں مولا، جان آپ میرے جان، ہم کیا کریں؟ ہم بھی ایسے ہی سعادت مند بن جائیں کہ ہماری دنیا بھی بخیر ہو، آخرت بھی بخیر ہو۔ جب یہ سوال کریں گے مولا سے تو مولا کی جب سوال کیا تو جواب بارگاہ امامت سے پایا۔ کتاب نظام الحکمہ کی روایت بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ کسی نے یہی سوال مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا سے پوچھا تھا مولا ہم کیا کریں جو ہم سعادت مند بن جائیں، جن کے لیے سورہ بقرہ کہہ رہی ہے یہ لوگ وہ صاحبان ایمان ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو مولا نے کہا علم کے بغیر تمہیں سعادت نہیں مل سکتی۔ جب تک علم حاصل نہیں کرو گے پتہ نہیں چلے گا ہم جو عمل کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں، کیا اجر ہے، جو نہیں کر پا رہے وہ کیوں کریں، یہ علم بتائے گا۔ جب تک علم حاصل نہیں کرو گے سعادت نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ الحمدللہ الحمدللہ فرش عزا سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، قرآنی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے، معصومین کے فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ سب علم ہے۔ بس دعا یہ کرنا ہے ہمیں بارہا اس علم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم وقت آخر ان خوش نصیبوں میں ہو جائیں جیسے مولا کہہ کے گئے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہم بھی جاتے ہوئے کہتے ہوئے جائیں ہم کامیاب جا رہے ہیں۔ بابا سے بلند صلوات۔ اور جب یہی سوال چھٹے امام سے کیا گیا صادق علی محمد امام جعفر صادق سے، چھٹے امام سے یہ سوال پوچھا، یہ نظام الحکمہ کی روایت پڑھ رہی ہوں، کہا کہ مولا ہم سعادت مند کیسے بنیں، ہم اصحاب حسینی کیسے بن جائیں سے مولا کے۔ اچھا عجب بات دیکھیے، مولا کے 72 شہیدوں میں غلام بھی ہیں،
عیسائی بھی ہے رہبے قلبی جو ابھی 17 دن شادی کو ہے اور ابھی مسلمان ہوا ہے، اور علماء بھی ہیں، اس میں دوست بھی ہیں، اس میں بزرگ بھی ہیں، یعنی کہ ہر کیٹیگری کا ایک ایک نمائندہ حسین کے ساتھ موجود ہے۔ زہر ابن قیم جیسے بھی ہیں جو اہل تشیع نہیں تھے مگر مولا سے ملاقات ہوئی اور مولا پہ ایمان لائے اور پھر جان قربان کرنے کو تیار۔ تو آپ یہ دیکھیے مولا کے لشکر میں یہ جو ہر سال ہمیں خدا عزاداری کے لیے پہلی محرم کو فرش عزا پہ بچھا دیتا ہے، اسے بٹھا دیتا ہے، سوچو ان کی اس میں وہ سارے عام ہماری آپ کی طرح کے لوگ تھے، مگر وہ کیا چیز تھی جو انہیں خاص بنا رہی؟ جب یہی سوال پوچھا کسی نے چھٹے امام سے، امام کہتے ہیں یاد رکھو جو ظاہر کا بگاڑ ہوتا ہے وہ باطن کے بگاڑ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو اپنے باطن کی اصلاح کر لیتا ہے اس کا ظاہر بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ جو حسین کے ساتھ تھے ان سب کے باطن کی اصلاح ہو چکی تھی، اور جو یزید کے ساتھ تھے جو لشکر یزید تھا ان کا ظاہر بھی بگڑا ہوا تھا اور باطن بھی بگڑا ہوا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے انسان جو عمل کرتا ہو اس عمل کے بارے میں اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ سے ایسے غافل ہو گیا ہو وہ سمجھ رہا ہے تو اللہ کی قربت کے لیے کر رہا، اللہ مجھ سے بڑا خوش ہے، اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے کتنے لوگ ملتے ہیں نماز کے لیے سر کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے، مگر اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ تو ہم سے راضی ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ انسان غفلت میں ہو کہ اللہ راضی ہے اور اللہ سے راضی نہ ہو، یہ سب سے بڑی غفلت ہے۔ اور کیسی ہے لشکر یزید میں کیسی آوازیں تھیں؟ یزید پابند نماز، شیر پابند نماز، اور وہ کیا کہتا تھا لشکر میں جلدی حسین کو قتل کرو نماز قضا نہ ہو جائے۔ جب شیر یہ جملے کہتا تھا تو اچھا کیوں کہتے تھے وہ لوگ؟ قاضی شری نے انہیں پیسوں کا لالچ لے کے اور امام حسین کے خلاف فتویٰ دے دیا، یعنی کتنے ہی مسجدوں کے پیشمان تھے جنہوں نے یزید سے جواہرات لے کے شرفیاں لے کر اور فتوے لکھ دیے تھے کہ حسین کو قتل کرنا واجب ہے۔ اب جن لوگوں کو یزید نے جمع کیا تھا اپنے لشکر میں کچھ بھی فتوے لے کر آ گئے، کچھ دولت کی لالچ میں آ گئے اور کچھ یزید کے انتقام و تلوار کے خوف سے آ گئے۔ جب آ گئے تو کیا حال تھا ان کا کہ ہم حسین کو مار رہے ہیں قربتاً اللہ، نماز پڑھ رہے تھے روح نماز پتہ نہیں۔ اگر حسین رسول اللہ نماز میں سجدے میں ہو اور حسین پشت پر آ جائیں تو جبرائیل آ جاتے ہیں حسین، اب جب تک حسین نہ اترے رسول اللہ سر سجدے سے نہیں اٹھائیے گا، رسول کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے جب تک خود حسین نہ اتر گئے رسول کامل کو اسی لیے جب حضرت عیسیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، دیکھیے ہر انبیاء کی سنت میں عمل رہا ہے، پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہو اور اس سے محبت کرو۔ اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم اللہ کی رضا پہ راضی تو ہو جاتے ہیں مگر وہ اللہ سے محبت کا رشتہ ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے سب کو اولاد دی ہمیں بھی دے دیتا، اللہ نے سب کو بڑے بڑے گھر دیے ہمیں چھوٹا سا گھر دے دیتا، یعنی ہم جب اللہ سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں تو دو چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں اپنے بچوں کو سکھائیے، ہم آج میں کل نہیں ہوں گے مگر ہمارے بچے ہمارے پاس بھی کوئی غلط فیصلہ نہ کریں، ایمان پہ ثابت قدم رہے۔ بچوں کو سکھائیے جو چیز اللہ سے نہیں مل رہی کیا اللہ اگر ہمیں دے دے گا، دو باتوں میں سے پہلی بات اگر اللہ ہمیں دے دے گا تو کیا اس کے خزانے میں کمی ہو جائے گی؟ جواب کہہ دے کہ بچہ نہیں، اللہ تو اتنا بڑا ہے، اس کا خزانہ اتنا بڑا ہے، جب اس کے خزانے میں کمی نہیں ہو رہی تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ اچھا دوسری بات کیا اللہ سے ہماری کوئی دشمنی ہے؟ کیا اللہ ہم سے بدلے میں نہیں دے رہا ہے؟ نہیں، کوئی دشمنی ہو تو کافروں کو دے دیتا ہے، وہ تو جس کو نہیں مانتے ان سے بھی اپنی روشنی سورج کی، پانی، زمین، ہوا کچھ نہیں چھین رہا، تو ہم سے تو دشمنی، ہم تو سائبانی ایمان ہے، تو بس یہی دیکھیں جب ہمیں نہیں دے رہا تو یہاں پہ نہ دینا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ کی مصلحت میں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہاں ملنا بہتر نہیں ہوگا، اور اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، اگر کچھ عرصے بعد بہتر ہوگا تو اللہ دے دے گا، اگر دنیا میں دینے بہتر نہیں ہوگا تو آخرت کی منزل میں جب جائیں گے تو اللہ اس کا طویل اجر عطا کر دے گا۔ یہ کہہ کے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ایسے رہتے ہیں کہ اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں،
ایسا نہیں کہ علی اکبر نے لاشا دے کے ام لیلہ کو اللہ سے محبت تھی، نہیں، وہ اللہ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے. زینب کبریٰ شام غریبہ میں بھی نماز شب نہیں ہوتی. ہم آرام کی زندگی میں بھی نماز شب بھول جاتے ہیں. تو سب سے بڑی غفلت یہ کہ انسان کوئی عمل کر رہا ہو اور یہ سوچ رہا ہو کہ اللہ اس سے راضی، جبکہ اللہ اس کو عمل کو پسند نہیں کرتا ہے. ایک اور مثال سے واضح کر دوں، کتاب قرآن کبیرہ میں روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرنے کوہ طور پہ جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص ملا جو سجدے کی حالت میں تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا. جب اللہ کی عبادت کرتا دیکھا تو موسیٰ گزر گئے، مناجات کرنے چلے گئے. جب پلٹ کے آئے تو وہ اسی طرح، اب کتنا ایسا لگ گیا ہو، مگر اسی طرح اس حالت سجدہ میں تھا. تو ایک بار بھی موسیٰ کی لبوں سے جملے نکلے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تیری حاجت روا کر دیتا. تو اب تک سجدے کی حالت میں میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تیری حاجت روا. جیسے کہ جملہ کہا، رب ذوالجلال نے موسیٰ کو مخاطب کیا، موسیٰ اگر یہ سجدہ کرتے کرتے مر بھی جائے تب بھی میں اس کی حاجت کو بولے کروں گا. پتہ نہیں کیوں کہا، اس لیے کہ یہ عبادت تو کر رہا ہے مگر یہ عبادت کی روح سے واقف نہیں ہے. جب بھی اس کے پاس کوئی مال آتا ہے یہ پوچھتا نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس مال پر ٹوٹ پڑتا ہے. جب تک یہ اس حالت میں رہے گا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. یعنی جو خدا نے ہمیں شریعت محمد دی ہے ہم اس پہ عمل کر کے معصومین سے سیکھ کر کہ خدا ہم سے کس بات میں راضی ہے اور ہم وہ عمل کریں اور خدا سے محبت بھی کریں، یقیناً ہم سعادت مندوں میں ہو جائیں گے. اللہ سے محبت بہت ضروری ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے ہر منزل گناہ سے بچا لیتا ہے، اللہ اسے ہر تکلیف دہ مراحل سے نکال لیتا ہے. اور جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ جو آپ نے کہا کہ جو اللہ سے غافل ہو جائے اور خوش رہے تو یہ بات ہم سے کیسے دور جائے، کبھی ہمارے اندر آنے نہ پائے. تو چھڑے امام نے 3 جملے کہے، اگر یہ 3 چیزیں تمہارے اندر نہیں ہوں گی تو کبھی بھی تم اللہ سے غافل نہیں ہوگے. کہا امام کیا 3 چیزیں ہیں؟ امام نے کہا پہلی چیز لمبی آرزویں کرنا، دوسری چیز حرص کرنا، تیسری چیز تکبر کرنا. یہ تینوں گناہ لشکر یزید میں تھے. عمر صاحب کیوں آئے تھے حسین سے لڑنے؟ مجھے رے کی حکومت مل جائے. لمبی آرزویں، جبکہ اسے رے کی حکمران نے کہا تھا تو رے کی گندم نہیں کھا سکے گا، تجھے ایک دانہ نصیب نہیں ہوگا، مگر اتنا اس کے اندر لمبی آرزویں نہیں، میں یہ بن جاؤں گا، میں وہاں کا حاکم بن جاؤں گا. اور جیسا مولا نے کہا تھا ویسے ہی اس کو رے کی حکومت نہیں ملی. تو یہ تینوں باتیں لشکر یزید میں تھیں اور یہ تینوں باتیں امام حسین کے لشکر میں نہیں تھی. لمبی آرزویں نہیں تھی کہ ہر آدمی سوچتا ہے کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، میرے بچے بڑے ہوں گے، یہ کریں گے. ہمیں اپنے کل کے دن کا پتہ نہیں. ہماری پورا فوکس ہمارا آج پر ہو. آج زندگی جو ہم سانسیں لے رہے ہیں، جو ہم نیکیاں کر سکتے ہیں وہ کر لیں. ہمارے بچے بھی اس پر ثابت قدم ہوں گے، ماں باپ کر رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی پابند ہوں گے، خدا ہماری بھی آخرت بخیر کرے گا، بچوں کی بھی آخرت. مگر ہمارا فوکس نہیں ہے آج. ہم آج میں رہتے ہوئے بہت دور دور کی سوچ رہے ہوتے ہیں. مگر حسین کے لشکر میں رہتے ہوئے کیسے نہیں تھا وہ دیکھ کر کے. ابھی جانے اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ کربلا کے شہداء اتنے کہ پہلے عشرے میں سب کا ذکر نہیں ہو پاتا. اللہ نے کبھی زندگی دی، توفیق دی تو شہداء کربلا کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گی. وہیں بھی کل بھی شادی ہوئی ہے، صرف 17 دن ہوئے ہیں اور اپنی زوجہ اور ماں کو لے کے جا رہے ہیں. ماں کا نام تھا قمر اور ماں کہتی ہے کہ کون جا رہا ہے ہمارے ساتھ ساتھ؟ آگے ماں سے کہتے ہیں تمہاری رسولوں کا رسول کا نواسا ہے، مسلمانوں کے جو رسول ہے ان کا نواسا ہے اور اس تکلیفوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں. ماں نے اور اس نے معرفت پائی اور وہی اسلام قبول کیا. اگر وہ لمبی آرزویں رکھتے تو پہلے تو ماں کو روکنا چاہیے تھا کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے، ابھی تو اللہ کو بچا. آج کی عورت تو کیا کہتی اللہ کے ساتھ بچا لے گئے، پھر تو سوچ لینا، پھر تو نصرت کر لینا. امام کی بیوی ہوتی تو وہ پکڑتی دعوت نہ جائے. تینوں میں سے کسی کے دل میں خیال نہیں آیا. حتیٰ کہ یہاں تک روایت ہے جب سرکار کے یزیدیوں نے پھینکا ہے تو ماں نے یہ کہہ کے پھینک دیا اپنے بیٹے کا سر، ہم جو خدا کی راہ میں دے دیں اس کو واپس نہیں لیتے. 17 دن ہوئے ہیں ایمان کو لائے. اتنا مضبوط ایمان کیوں؟ لمبی آرزویں دیتے ہیں، وہ آج میں جی رہتے ہیں. آج ہم حجت خدا کے ساتھ ہیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. اور لمبی آرزویں کیسے نہ ہو. کہ میں خاندان نبوت کی مثال دے دوں.
خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا. کتاب پندر تاریخ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے اپنے بابا سے ایک انگوٹھی کی خواہش کی. اب جو ہم لوگ جو انگوٹھیاں پہنتے کیوں پہنتے ہیں؟ اجر و ثواب دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، آخرت میں بھی مکینے افروزہ کے لیے یاقوت یہ سب ہم شیانے حضر قرار اسی لیے پہنتے ہیں. ہمارے آئمہ نے پہنا ہے تو ہم بھی سنت پہنتے ہیں. بی بی سیدہ نے بھی ایک انگوٹھی کی خواہش اور وہ یاقوت کی انگوٹھی تھی. رسول خدا سے کہا میں چاہتی ہوں میرے پاس یہ نگینا ہو. جیسے یہ خواہش کی رسول اللہ کہتے ہیں تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا. خاتون جنت نے نماز پڑھ رہی تھی، مصلی پر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، بارے رات مجھے اس کا انگوٹھی مجھے دے دے. ابھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی. ایک مرتبہ صدا سنی، مصلی کے نیچے دیکھو، مصلی پلٹا، انگوٹھی وہاں موجود. سیدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ انگوٹھی ہاتھ میں پہن لی. رات کو سوئی جناب سیدہ ایک مرتبہ خواب میں جنت کی سیر کر رہی ہیں. جنت کی سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر آئی جہاں ایک بہت خوبصورت تخت ہے، مگر اس تخت کے 4 پائے نہیں ہیں، 3 پائے. جناب سیدہ پوچھتی ہے کس کا تخت ہے اور ایک پایا کہاں گیا؟ کہا یہ اللہ کے رسول کی بیٹی کے لیے بنایا ہوا تخت ہے. تو کہا اس کی ایک ٹانگ کیوں نہیں ہے، ایک پایا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس نے دنیا میں خواہش کی تھی، یہیں سے یاقوت نکال کے اس کو دے دیا ہے، تو یہ ایک طرف سے جھک گیا ہے. اب جناب سیدہ کی آنکھیں کھلی، بابا کو خواب سنایا کہ بابا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، وہ تخت جو میرے لیے ہے اس کا ایک پایا جھک گیا ہے. کیوں؟ میں نے ایک یاقوت کی خواہش کی کہ خدا نے وہاں سے یاقوت مجھے دیا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں جہاں سے انگوٹھی ملی تھی نا وہیں رکھ دو، مصلی کے نیچے رکھ دو اور انشاءاللہ تمہارا وہ تخت مکمل ہو جائے گا. جناب سیدہ نے وہ انگوٹھی اٹھائی اپنے مصلی کے نیچے رکھ دی. رات کو پھر سوئی، خواب میں دیکھا وہ تخت مکمل ہے، 4 پائے موجود ہیں. جب پوچھا یا کیسے مکمل ہو گیا؟ کہا جس نے یہ مانگا تھا نہ اس نے لوٹا دیا ہے، اللہ نے اس کے تخت کو مکمل کر دیا. ہمارے بچے جو اتنا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کیونکہ جب وہ ایک ذہن میں کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بے شک دینے والا خدا ہے، بے شک آل محمد کے وسیلے سے ملتا ہے، یہ بات ان کے ذہنوں سے نکل جاتی ہے. کچھ ہمارے حق میں دنیا میں بہتر نہیں ہوتا ہے اس لیے ہمیں نہیں ملتا ہے. اللہ کو دینے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، اللہ کو دینے اس لیے ملتا ہے کہ میرے بندے کے لیے یہاں بہتر نہیں ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے لمبی لمبی آرزویں نہ کریں، اور جو چیز نہیں مل رہی اس پر اللہ سے ناراض نہ ہوں، اللہ سے راضی رہیں اور اس سے محبت بھی کریں. اس نے اپنی محبت کی وجہ سے نہیں دیا ہے، اس کو دے کے کوئی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوئی. جیسے جناب سیدہ مانگا تھا دے دیا یعقوب، مگر پھر جب اس تخت کو نامکمل دیکھا، جو بھی دنیا میں کمی ہے ہمارے پاس اللہ آخرت میں پوری کرتے ہیں. جو یہاں بے اولاد ہے باقی بہت بہت بڑا دکھ ہے جس کے پاس اولاد ہو نہ ہو، کوئی اولاد ہے بیمار ہو، کوئی چیز مانگی ہے خدا سے نہ ہو، بہت بڑا دکھ ہے. مگر جب انسان یہ سوچے اتنا مانگنے پر کون سی منت ہے جو ہم نے نہیں مانی مگر اللہ نہیں دے رہا، فوراً دل کو سمجھائیے اللہ کو دینے میں کوئی تعامل نہیں ہے. ہمارے لیے یہاں پہ دینا اس کا ہمارے حق میں فائدہ مند نہیں، ہم پریشان ہو جائیں گے اس کے بعد. اس لیے اللہ نے وہ یہاں حاجت نہیں دی مگر حاجت قبول کر لی ہے اور اس حاجت کو آخرت میں ادا کرے گا. اب چھٹے امام کہتے ہیں دوسری چیز جو تمہارے اندر نہ ہو تو تمہارے اندر کبھی غفلت نہیں. دوسری چیز تکبر. اچھا تکبر کیا ہے؟ حفص بن قیاس چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام کے پاس گئے اور کہا مولا اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے، دیکھیے کبھی کبھی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تکبر کی جو حدیں ہیں وہ کہاں تک ہیں. ہم سمجھتے ہیں کسی کے مرتبے سے، کسی کے گھر سے، کسی کے بچوں سے، کسی کی گاڑی سے، کسی کے مال و اسباب سے اگر ہم تکبر کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دے دیا ہمیں نہیں دیا، کیا اگر وہ تکبر کر رہا ہے تو پھر اس کو مال و زر اس کے پاس ہے تو وہ تکبر کر رہا ہے. نہیں، تکبر کیا ہے؟
چھٹے امام سے کہتا ہے مولا اگر کبھی ہم کوئی شخص بھی اپنے آپ کو کسی سے بڑھ کر سمجھے تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو مولا کہتے ہیں ہاں بالکل تکبر ہے. اگر وہ اس سے اپنے آپ کو اچھا اس لیے سمجھ رہا ہے کہ وہ گناہ گار ہے, اس کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے, تو کہہ رہا ہے اللہ میں بہتر ہوں, تو نے مجھ کو بہتر حالت میں رکھا ہے, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ کہا ہاں, تمہیں کیا پتا کہ اسے توفیق توبہ مل جائے, وہ گناہوں سے بری ہو جائے اور تم اپنے حساب و کتاب میں پھنسے رہو, تو کبھی کسی پر تکبر نہ کرے, کسی کو دیکھ کے اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ سمجھنا, مت سمجھنا کسی کو کیوں بہتر نہ سمجھنا. ہم اور آپ تو خاکی ہیں. وہ نبی جو اللہ سے کلام کرتا تھا, جب اللہ نے اس نبی سے کہا کلانا موسیٰ میرے پاس, تو جو اپنے سے ایک درجہ کمتر لگے اس کو لیتے آنا. نبی سے تو سب کمتر ہے, نبی نبوت کی منزل پر ہے, عام انسان اس سے کمتر ہے, مگر جناب موسیٰ ڈھونڈتے رہے کوئی ان کو اپنے سے کمتر نظر ہی نہیں آیا. ایک کتا مردار دیکھا, ایک لمحے کو خیال آیا شاید یہ مجھ سے بہتر ہے, مگر اس کے دانت دیکھ کے کہتے خوبصورت دانت ہے اس کے, نہیں میں تو اس سے بھی بہتر ہوں. یعنی ایک اپنے آپ کو ایک مردار کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھا. اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے کہا موسیٰ میں نے کہا تھا جو اپنے سے کمتر لگے اس کو لیتے آنا. تو موسیٰ کہتے ہیں بھائی مجھے تو کوئی بھی اپنے سے کمتر نہیں لگا, میں ہی سب سے کمتر ہوں. رب ذوالجلال کہتا ہے اگر تم آج کسی کو لے آتے تم سے نبوت چھین لیتا. نبوت کیوں ہے تمہارے پاس کہ تم اپنے مقام و مرتبہ سے آگاہ ہو کہ ہم عبد ہیں, ہم کچھ نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, مگر ہم اللہ کے غلام ہیں. کہ بات صلی اللہ علیہ وسلم اور تکبر اتنی بڑی لعنت ہے, کبھی اللہ کرے ہمارے اندر, ہمارے بچوں کے اندر ہمارے پاس کسی سے بھی خود کو بڑا نہ سمجھے. بڑا سمجھے کہ تو وہ تکبر ہوگا. ایک مرتبہ رسول اسلام کے زمانے میں رسول اللہ کی مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب میں سے ایک صحابی بڑے اجلے دھلے کپڑوں میں صاف ستھرے لباس میں آیا اور رسول کے برابر بیٹھ گیا. جب رسول کے برابر بیٹھ گیا, رسول گفتگو کر رہے ہیں, لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک اور شخص آیا, پھٹے پرانے کپڑے تھے پہنے, آیا اور اس شخص کے برابر میں بیٹھ گیا. جیسے اس شخص کے برابر میں بیٹھا اس نے اپنے لباس کو سمیٹ لیا, جو صاف پہنے لگا کپڑے, اس نے اپنے لباس کو سمیٹ لیا. جیسے لباس کو سمیٹا, رسول سوال کرتے ہیں کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری دولت اس کے پاس چلی جائے گی؟ کہا نہیں. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی غربت تیرے پاس آ جائے گی؟ کہا نہیں. تو تم نے اپنا لباس کیوں سمیٹا؟ کیوں سمیٹا؟ یہ بھی مسلمان ہے, تو بھی مسلمان ہے. اب وہ شرمندہ ہو. کہا کہ رسول نفس کی وسوسہ تھا, بس میں شر میں آ گیا, میں اپنی آدھی دولت اس کے حوالے کرتا ہوں. جیسے ہی اس نے کہا, رسول نے اس غریب شخص سے کہا تو اس کی آدھی دولت کا مالک کا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے, میں اس کی دولت نہیں لوں گا. اللہ کے رسول نے کہا کیوں دولت نہیں لے گا؟ کہا پھر میں بھی اسی کی طرح ہو جاؤں گا. اور اللہ نے سورہ عبس کا سورہ اسی تکبر پہ اتارا ہے. وہ لوگ جو ناکیں چڑھا لیتے ہیں, پیشانیوں میں بل پڑ جاتے ہیں, سورہ عبس کی ابتدائی 10 آیتیں اللہ نے اسی تکبر پہ نازل کی. بابا سے بلند صلوات پہ اور ایک ہے حرص. آخری چیز جو 3 چیزیں کہیں تھی چھٹے امام نے, اگر یہ تمہارے اندر نہیں ہوں گی تو تم اللہ سے کبھی غافل نہیں ہو. لمبی آرزوئیں, تکبر اور حرص. حرص کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو حرص یہ ہے کہ انسان اللہ کو بھول کے حلال سے آئے کہ حرام سے آئے, پیسہ جمع کرنے میں لگا ہوا ہے, اللہ نے بیٹے بھی دے دیے, گھر بھی دے دیا, کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے, سر کو سجدے میں نہیں رکھا, لوگ یہ اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں, اللہ ہم سے بڑا راضی ہے. لوگ اس غلط فہمی میں حرص, اس کے پاس یہ چیزیں میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس سے اچھی ہونی چاہیے, اس کے پاس یہ چیزیں میرے پاس کیوں نہیں, اس سے, یہ حرص ہے جو ہم جمع کرتے رہتے ہیں, اور یہ حرص انسان کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. اچھا یہ تو برا حرص ہو گیا. آج کل ایک حرص اور ہے, نیکیوں میں حرص کرنا. اور جب ہم نیکیوں میں حرص, دیکھیے نیکیاں کرنے کی تمنا کرنی چاہیے اللہ سے, اللہ ہمیں توفیق دے, ہم یہ بھی سورہ پڑھیں, اللہ ہمیں توفیق دے, ہم فلاح کی مدد کر سکیں. بالکل اللہ سے مانگنا چاہیے, جتنی نیکیاں ہوں گی اتنے بہشت کے درجے بلند ہوں گے. مگر حرص نیکیوں میں بھی غلط ہے. اب ایک آسان سی مثال دیکھو کہ بات آپ سب کو سمجھ میں آ جائے. جو کربلا کے زائرین ہیں, آج سے 10-12 سال پہلے یہ مشی کرنے کا اتنا رجحان نہیں تھا. عراقی کرتے تھے,
عراقی پیدل آتے تھے الحمدللہ. وہ عظیم مولا کی مشق کی. سب سے پہلے یہ مشق کس نے کی تھی؟ محدث نوری نے, جو مفاتیح الجناح ہمارے یہاں گھر میں موجود ہے, شیخ عباس ہونے کی ان کے استاد نے. سب سے پہلے وہ نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے تھے. اور مشی کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ اگر کوئی پیدل چلتا ہوا حسین کے روضے پہ پہنچتا ہے تو حسین خود, حسین کی ماں, حسین کے بابا علی مرتضیٰ, حسین کے نانا رسول اللہ, حسین کے بھائی امام حسن مشتبہ, سب کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ میرے حسین کی محبت میں چلتا ہوا ہے. یہ ثبوت ہے جو ایک مومن اپنے عمل سے دیتا ہے. مگر ابھی گزشتہ 10-15 سالوں میں کیا ہو چکی, یہ بات جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی, ایک ہرس بڑھ گیا. اب جو لوگ جا رہے ہیں قافلے میں, ابھی واک کرنا شروع نہیں کیا ہے, ایک تم کر رہی ہو, تو مشی پہ جا رہی ہو, اچھا ہم تو گئے تھے, ہم تو سال بھی گئے تھے. یعنی اپنے کو سپیریئر بتانا, ہم تو ہر سال کرتے ہیں. اور دوسرے کو, جب یہ مستحب عبادت ہے, آپ کر سکتی ہیں, آپ نے کیا ماشاءاللہ. مگر جو نہیں کر سکتا اس سے یہ سوال کیوں؟ ہر شخص اپنی حالت کو خود بہتر جانتا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتا. یہ جب ہرس بڑھی نا تو وہ لوگ جو نہیں بھی کر سکتے تھے وہ اس ہرس میں چلے. اچھا نقصان کس کا ہوا؟ جو خلوص نیت سے چلا, جس نے ایک ایک قدم اٹھایا. مولا اسی راستے سے اہل حرم کربلا سے نجف آئے تھے. مولا ہم ذرا محسوس تو کریں, ہم اتنے آرام و سکون سے جا رہے, کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہے, راہ میں جگہ جگہ لوگ کھڑے ہیں, تو ہم محسوس کر سکتے ہیں یہ پیدل چلنا کتنا مشکل تھا. اور مگر جو ہرس میں آ رہا ہے اس کو بس تیزی سے چلنا ہے اور میں اس سے آگے نکل جاؤں اور میں جا کے بتا سکوں کہ میں نے مشی کی. نیت خالص نہیں رہی, یہ نیکیوں میں ہرس ہے. اور اللہ فقط اور فقط ہمارے ہر نیک عمل میں ہمارے دل کو دیکھتا ہے. نیت کیا ہے؟ تھوڑی سی بھی نیکی ہے نا تو قبول ہے اگر خلوص نیت سے کی. بہت نیکیاں ہیں رد ہو جائیں گی اگر خلوص نیت نہیں, اللہ کے لیے نہیں. اسی لیے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام کہتے ہیں کہ عجب روایت ہے, جب بیان کرتی ہوں تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے چاہنے والوں کو جو اجر دے گا میدان قیامت میں, اتنا اللہ کے قرب کا مقام ہے کہ وہ اش کر اٹھیں گے. چھٹے امام بھی جملے, وہ اش کر اٹھیں گے. اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ اگر میں شیعوں کے فضائل بیان کروں گا تو وہ شیعہ اپنے اعمال پہ فخر کرنے لگیں گے, اگر ایسا نہ ہوتا کہ شیعہ اپنے اعمال پہ فخر نہ کریں تو ملائکہ زمین پہ اتر کے ہمارے شیعوں کو سلام کرتے. یہ مقام و مرتبہ ہے مولا کے چاہنے والوں کا. پھر چھٹے امام خود بیان کرتے ہیں میدان قیامت میں ایک عابد آئے گا. جب عابد آئے گا, اس عابد نے غار میں تنہائی میں اللہ کی ساری زندگی عبادت کی, اور اللہ نے اس کی باتوں کے سلسلے میں غار کے دہانے پہ ایک انار کا درخت اگا دیا تھا. روز ایک انار گرتا تھا اور وہ انار کھا لیتا تھا, اس کی پیاس بجھ جاتی تھی, بھوک بھی مٹ جاتی تھی, اور لگا ہے اللہ کی عبادت میں. جب وہ میدان قیامت پہ آئے گا, چھٹے امام بیان کر رہے ہیں, جب وہ میدان قیامت پہ آئے گا اور اللہ کہے گا, جملوں کو غور کیجیے گا, اللہ کہے گا اس کو میرے فضل سے جنت بھیج دو. جب یہ جملہ سنے گا اللہ مجھے اپنے فضل سے بھیج رہا ہے جنت, تو اللہ سے کہ اللہ نہیں, مجھے آج تیرا عدل چاہیے, میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی ہے تو میری عبادتیں کہاں گئی؟ بس یہ تکبر پہچان لی, میری عبادتیں میں نے کی, وہ زندگی بھر کی عبادت کہاں گئی؟ تو رب زلزلہ کہے گا اچھا رکھو, فرشتوں کو حکم دے گا ترازو لاؤ, ایک پلڑے میں اس کی ساری عبادتیں رکھو, اور ایک پلڑوں میں اس کی تمام کھائے ہوئے انار نہیں, فقط ایک انار رکھ دو, فقط ایک. جیسے ہی ایک انار رکھا گیا وہ انار کا پلڑا جھک گیا, عبادتیں ہلکی. جب اس نے دیکھا کہ میں جنت میں چل جاؤں گا تو ایک بار یہ دبایا, میں تیرے فضل سے جانا چاہتا ہوں. رب ذوالجلال کہے گا اس کو میرے فضل سے بخش دے دو. ہم کتنا بھی کر لیں, کتنا بھی کر لیں, اگر خلوص نیت نہیں ہے تو خدا قبول نہیں کرتا. اس لیے نیکیوں میں بھی ہرس نہیں کرنی چاہیے, نہ ہرس ہمارے اندر ہو, نہ تکبر ہو, اور نہ ہم لمبی عرض میں باندھیں. یہ تین چیزیں ہمارے لیے ہوں گی تو ہم امام زمانہ کے مددگار آج بھی بن سکتے ہیں, آج بھی بن سکتے ہیں. امام زمانہ ہم سے یہی چاہتے ہیں
تم اس زمانے میں ہو نا, میرے ظہور میں دیر ہے نا ابھی, تم کچھ اور نہ کر سکو تو اپنے وجود پر میری حکومت قائم کرو. امام زمانہ مجھے کیسا لباس چاہتے ہیں, امام زمانہ مجھ سے کیا عبادت چاہتے ہیں. آج کل بچے بولتے ہیں زندگی تو ایک ہی مرتبہ ملی ہے, لائف انجوائمنٹ کے لیے ہے, ہم کیوں نہ انجوائے کریں. آپ ان بچوں سے کہیے اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے یا اپنی نظر میں اچھا بننا ہے. اگر اپنی نظر میں اچھے بنو گے تو پھر حساب بہت سخت ہے, اور اگر اللہ کی رضا پہ راضی رہو گے دنیا میں بھی خوشحال رہو گے, آخرت میں بھی خوشحال رہو گے. اور بس یہی سبب ہمیں شہدائے کربلا نے دیا. عزیزان آج 11 محرم ہے. 11 محرم کو جب سورج طلوع ہوا, شام غریبہ گزری ہے. شام غریبہ میں ہر طرف اندھیرا تھا. بیویاں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھیں, اپنے بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھلے آسمان تلے بے ردا ایک مقام پر بیٹھی تھی. اور جناب زینب کبریٰ عباس بن گئی تھی, حسین بن گئی تھی, سب بیویوں کی نگہداری کر رہی تھی. مگر جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا اور ایک مرتبہ جناب زینب نے, بیویوں نے اپنے وارثوں کے لاشوں کو دیکھا. روایت مختل میں یہ ہے, ریاض القدس کی روایت ہے کہ بیویاں اس طرح بکھر گئی جیسے تسبیح بکھر جاتی ہے, تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. ہر بیوی اپنے لاوارث کے لاشیں پہ آئی. میدان کربلا میں صدایں تھی, واہ بڑا علی اکبر تو نہ رہا تو میرے سر کی چادر بھی نہیں رہی, قاسم میں تم نہ رہے تو آج موت قیدی بنا دی گئی. ہر بیوی اپنے اپنے وارث کے لاشوں پہ رو رہی تھی. بی بی کلثوم سے عباس علمدار کہہ کے گئے تھے نا کہ بی بی کلثوم رو رہی تھی, نہیں تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے کہ میں حسین پہ قربان کروں. تو عباس علمدار نے کہا تھا میں اور کسی کا قربان دوں گا. 11 عورتیں بی بی کلثوم عباس کو پکار رہی تھی, عباس ہمارے سروں پہ چادر پڑی رہی. ہر بیوی اپنے اپنے وارث کے لاشے پہ تھی, مگر 2 بیویاں ایک لاشے پہ تھی. وہ کون سی 2 بیویاں تھی؟ بی بی زینب کبریٰ اور ام روا. زینب کبریٰ اپنے بچوں کے لاشوں پر نہیں گئی, حسین کے لاشے پر آئی. اور ایک عجیب جملہ تھا. اصل آپ کی مجلس کا حاصل یہ فقط جملہ ہے, جب حسین کے لاشے پر زینب کبریٰ بنی تو ایک جملہ تھا, انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ یہ وہ بہن ہے جس کی نکاح کی شرط میں تھا. دن نہیں گزر سکتا جب حسین کو نہ دیکھے زینب. جس زینب نے حسین کو اتنا دیکھا ہو وہ حسین کو پہچان نہیں پا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ سر نہیں ہے جسم پہ, اور جسم میں اتنے تیر ہے, اتنے تلواروں کے زخم ہے, اتنے نیزوں کے زخم ہے کہ لاشاں پہچانا نہیں جا رہا. اور زخموں پہ بھی بس نہیں کیے, شام غریبہ میں ہمارے مولا کا لاشا پروان کیا گیا. جب پروان کیا ہے تو حسین کے جسم کی کوئی ہڈی سلامت رہتی, گوشت پڑ چکا تھا. اتنی بکھری ہوئی لاشیں تھی کہ زینب کھڑی ہو کے پوچھتی ہے, انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ عزیزانو, پھر زینب طواف کرنے لگی. اب لاشیں کا طواف کر رہی ہیں. پوچھا میرے باپ نے, بیوی کیا طواف کر رہی ہوں؟ کہا میں جگہ ڈھونڈ رہی ہوں, میں حسین کو پہنچا رہا ہوں. میری ماں نے کہا تھا جب حسین کو فتح حاصل ہوا ہے تو حلق کے منہ سے لینا, میں نے لے لیے. اور ماں نے یہ بھی کہا تھا جب تم کربلا سے جدا ہوگا پھر حسین کے گلے کے منہ سے لینا. مگر میری ماں مدینے کی طرف رخ کرنے کا, اماں جسم پہ ایک نک کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. میں حسین کو کہاں پہنچا دوں؟ زینب کبریٰ کے ہاتھ پر ایک پشت بند ہے. بیوی بیٹھی اور بیٹھ کے کٹی ہوئی گردن پہ بوسے لیے. کہا ماں گواہ رہنا, میں نے حسین کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا بسا لے لیا. ایک اور بیوی تھی جو حسین کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی, وہ بیوی ام رباب ہے. یہ وہ ام رباب ہے جن کے لیے مولا حسین کہتے تھے جس گھر میں مولا ہو حسین کو دل نہیں دیتا. اور بیوی ام رباب اتنی مولا حسین سے محبت کرتی تھی کہ لاشیں کے پاس زمین پر بیٹھ کے کہتی ہے, مولا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, مولا ہاتھوں سے سایہ کرتی, مولا سر کی چادر نہیں ہے, مولا تجھے کفن دے دیتی, میں
فرعون پہنچا بےکجاوا اونٹوں کو لے کر اور کہا تم ہماری قیدی ہو، ان بےکجاوا اونٹوں پہ ہم تمہیں سوار کریں گے. زینب کبریٰ کھڑی کہا خبردار، ہم سید ہیں، سید زادیاں ہیں، نبی زادیاں ہیں، ہم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ایک بار کی جناب زینب نے ایک بی بی کو بےکجاوا اونٹ پہ سوار کیا. انہیں فرمایا آؤ میں سوار کراؤں گی، انہیں لگا میں سوار کراؤں گی. اماں کی کہتی ہے میں سوار کراؤں گی. جب سب کو سوار کرا چکی تو ایک بتا نے فرات کی طرف رخ کر کے کہا عباس بڑی شان سے لائے تھے، آج 11 محرم کو زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. سید سجاد قریب ہے، پھوپھی میں آپ کو سوار کراؤں گا. مولا نے پھوپھی کو گزہوار پہ سوار کرا دیا. جب بےکجاوا اونٹ پہ سوار ہو گئی قافلہ چلنے لگا. کچھ دیر چلا تھا کہ شیخ نے پھر قافلہ رکھ دیا. آخری جملہ شیخ نے قافلہ رکھ دیا اور آ کے قریب آ کے کہتا ہے تم میں سے کون سکینہ ہے؟ سکینہ میں بچی ہے نا جسے حسین بہت چاہتے تھے، سینے پہ سلاتے تھے. کہاں ہے سکینہ؟ ابھی بھی خاموش ہے. پیچ گرج کے بولتا ہے سکینہ کہاں ہے؟ ایک بار کی بیویوں نے کہا مجھے اپنی ماں کی گود دے، پھوپھی کی گود میں رہتی ہے، وہ سکینہ ہے. اب شیخ نے بڑا اون کہتا ہے ہر اونٹ پر 2 عورتیں 3 عورتیں بیٹھ جائیں گی مگر سکینہ جس سے حسین محبت کرتے تھے اس کو الگ روڈ پر بچاؤں گا. سکینہ رو رہی ہے بھیا مجھے بچاؤ، اماں مجھے بچاؤ، میں روڈ سے گر جاؤں گی، اماں میری خبر لو. ایک بار شیخ نے کھینچ کے سکینہ کو اونٹ پہ بٹھایا اور سکینہ کو لٹا کے پشت کے اوپر پشت کے کوہان پہ رسیوں سے باندھ دیا. وہ شقی کہتا ہے نہیں گرے گی تو، میں نے تجھے رسیوں سے باندھ دیا. اب جو قافلہ چلا اونٹ کے کوہان کی رگڑ سکینہ کے سینے پہ لگی، خون بہنا شروع ہوا. اونٹ کا کوہان سکینہ کے خون سے سرخ ہو گیا اور سکینہ سسک سسک کے کہتی ہے بابا آپ مجھے سینے پر سنا دیتے، آپ کے بعد سکینہ کا سینہ کبھی ہو گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. اس مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. معبود ہماری سب سے بڑی حاجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے. یا خدا یہ سب مومنات حاجت مند ہیں، ان سب کے دلوں کی حاجت کو پورا کر دے. تجھے واسطہ دیتی ہوں حسین کی ماں کا، حسین کی ماں کے صدقے میں جو جس مشکل میں ہے اس کی مشکل کو حل کر دے. جو نابلد ہے اسے اولاد عطا کر دے. جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. جن کے بچے بڑے ہوں گے ان کو اچھے بر عطا کر دے. جو بچے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے. جن کا رزق تنگ ہے ان کا رزق کشادہ کر دے. اور معبود جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں فاطمہ زہرا کا واسطہ شفائے کلی عطا فرما. اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.